بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ الہاد کورس کا تیسرا اور آخری حصہ چل رہا ہے، اور اس حصے میں اس وقت ہم ان 3-4 اہم سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے جو وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے ملحدین عام طور پر کرتے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہر شے کا کوئی خالق ہے تو خدا کا خالق کون ہے؟ اس سوال کو یوں بھی دہرایا جاتا ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس کے جواب میں پہلا سوال یہ ہے کہ کسی بھی شے کے خالق کا سوال کب پیدا ہوتا ہے، یعنی ہم کس صورت میں یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں شے کو کسی چیز نے پیدا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ خالق کا تقاضا ہم کسی شے کو دیکھ کر، جانچ کر اور تجزیے کے بعد ہی کرتے ہیں۔ مثلا ہم نے گھڑی دیکھی تو اس کی پیچیدگی کو دیکھ کر پوچھ لیا کہ گھڑی کو کس نے بنایا، گاڑی دیکھا تو پوچھا اسے کس نے بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کائنات کو کس نے بنایا، جواب آتا ہے خدا نے۔ گفتگو میں یہ وہ مقام ہوتا ہے جب ملحدین پوچھتے ہیں کہ پھر خدا کو کس نے بنایا۔ یہ سوال کرنا کم علمی ہے، کیونکہ خدا کا نہ تو ہم نے مشاہدہ کیا ہے اور نہ ہی خدا پرستوں کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا قابل مشاہدہ ہے۔ جب خدا کوئی طبعیاتی وجود ہے ہی نہیں تو اس کی ذات کی جانچ پڑتال اور تجزیہ بھی ممکن نہیں ہے۔ جب اس کا تجزیہ ممکن نہیں ہے تو گویا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے پیدا کس نے کیا۔ اس سوال کی باری تو تب آتی جب خدا کا مشاہدہ اس کے لیے کسی خالق کا تقاضا کرتا، اور جب خدا اپنے وجود کے لیے مزید کسی خدا کا متقاضی ہوتا۔ لیکن چونکہ خدا مزید کسی خدا کا متقاضی نہیں ہے، پس خدا کے خالق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، جدید منطق و فلسفہ کا بیان کردہ ایک اہم مغالطہ کیٹیگری مسٹیک کہلاتا ہے، یعنی ہر وجود کو ڈیفائن کرنے والی صفات کی وجہ سے اس کے متعلق بعض سوالات از خود ہی غیر متعلق یا غیر منطقی ہو جاتے ہیں جو کسی دوسری صفات کے حامل وجود کے متعلق ہوتی ہے۔ مثلا یہ پوچھنا یہ انڈے کس درخت سے اگے ہیں تو یہ بالکل ہی غیر متعلق ہے۔ یہ بوتل بنانے والی مشین کے بارے میں پوچھنا کہ یہ مشین کون سی بوتل بنی ہے تو یہ بالکل ہی غیر منطقی سوال ہے۔ اہل ایمان کا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ ہر شے کا کوئی خالق ہونا لازم ہے، بلکہ ان کا مقدمہ یہ ہے کہ صرف اسی شے کا خالق ہونا لازم ہے جس کا وجود اپنی توجیہ کے لیے کسی خالق کا تقاضا کرے، یعنی جو اپنی توجیہ خود کرنے سے قاصر ہو، یا دوسرے لفظوں میں جس کی توجیہ اس کے داخل کی بجائے خارج سے آتی ہو۔ اور شے کا یہ تقاضا شے کے تجزیے سے حاصل ہوتا ہے۔ شے خود تقاضا کرتی ہو کہ وہ قائم بالذات نہیں ہے بلکہ قائم بالغیر ہے۔ اگر کوئی شے یا وجود اپنی توجیہ خود کرتا ہو یا وہ اپنے ہونے میں کوئی منطقی وجوب، لاجیکل نیسیسٹی رکھتا ہو، تو ایسے وجود کو اہل ایمان اپنے مقدمے میں استعمال کیے جانے والے لفظ شے کے عموم میں داخل نہیں کرتے۔ گویا اہل ایمان کا اصل مقدمہ یوں ہوتا ہے، ہر قائم بالغیر وجود کے لیے ایک خالق کا وجود ہونا لازم ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہر مخلوق کے لیے خالق کا ہونا لازم ہے۔ غرض ہر وجود کے لیے نہیں بلکہ صرف مخلوق کے وجود کے لیے خالق کا وجود لازم ہے، اور مخلوق اپنے خالق کا یہ تقاضا زبان حال سے کرتی ہے۔ کائنات کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات مخلوق ہے جسے لازماً ایک خالق نے تخلیق فرمایا۔ دوسرا یہ کہ خدا کہتے ہی اسے ہیں جس کا کوئی خالق نہ ہو، جو لم یلد ولم یولد ہو۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور بڑی غلطی وہ یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں کائنات کے اصول علت و معلول کا اطلاق خدا پر کر رہے ہیں، یعنی اس دعوے کے بعد کہ اگر ہر چیز کی کوئی علت ہے تو خدا کی علت کیا ہے، پہلے یہ طے کیا جائے گا کہ کیا کائنات کے اس اصول علت و معلول کا اطلاق خدا پر بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جواب ظاہر ہے، جب خدا نے کائنات بنائی ہے تو اس پر کائنات کے مادی قوانین کا اطلاق ہرگز نہیں ہوگا۔ ہر چیز کا خالق ہونے یا علت و معلول کا قانون یہ اس کائنات کے لیے ہے، جبکہ خدا اس کائنات کے قوانین سے ماورا ہے، لہٰذا اسے قائم بالذات ماننا ضروری، اور علت و معلول کا اطلاق کائنات کے خالق پر کرنا ایک غیر منطقی کام ہے۔ اس کا وجود کائنات کی سرحدوں سے ماورا ہے۔ خدا کے خالق کے بارے میں سوال اس لحاظ سے بھی درست نہیں کہ اس میں ایک متعین وقت میں خدا کے تخلیق ہونے کو فرض کر لیا گیا ہے،
جبکہ وقت صرف کائنات کا حصہ ہے اور خدا کائنات کا خالق ہے۔ خدا کو موجود ہونے کے لیے کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس وقت سے ہے جب وقت کا وجود بھی نہیں تھا۔ چنانچہ خدا وجود میں نہیں آیا بلکہ خدا ہمیشہ سے موجود ہے۔